السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ آپ کی وفات 182 ہجری میں ہوئی۔ آپ ایک غریب گھرانے کے فرد تھے۔ قریب تھا کہ معاشی خستہ حالی ان کی زندگی کو جہالت کے گرداب میں ڈبوئے رکھے اور ان کی صلاحیتوں کے جوہر نکھر کر بکھرنے یا بکھر کر نکھرنے کا موقع ہی نہ پائیں، کہ ان کے گلشن باطن کی علمی صلاحیت کے برگ و بار کے مہک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کی۔ جیسے کہتے ہیں کہ نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی معاشی کفالت اپنے ذمہ لی، انہیں درس کی طرف توجہ دلائی۔ درس کی پابندی نے شوق علم دیا، عظیم استاد کی شفقت نے حوصلہ بڑھایا، اور برسوں کی تربیت نے گمنام یعقوب سے ابو یوسف جیسا عظیم قاضی القضات برآمد کیا، جن کا نام ہی آج سن کر فقہ حنفی کے شیدائیوں کے دلوں میں عظمت اور عقیدت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ شفیق استاد کی مجلس میں پابندی کا پھر یہ حال ہوا کہ لخت جگر کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین رشتہ داروں کے حوالے کر کے خود مجلس درس میں جا پہنچے۔ یہ خوف تھا کہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے تو درس کی کوئی بات رہ جائے گی، اور استاد کی وفات کے بعد بڑی حسرت سے کہتے، کاش مجھے اپنی نصف دولت کے عوض استاد کی صرف ایک ہی علمی مجلس میسر آ جائے۔ لیکن لذت علم نے شوق کا جو ولولہ دیا وہ ہر دم زندہ رہا۔ معاشی تنگحالی کا ایسا زمانہ بھی گزرا کہ سسرال کے گھر کے چھپر کی کڑی نکال کر بازار میں بیچی اور خوراک کا سامان لیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھنے والوں کی یوں تو کافی جماعت تھی، لیکن جس بیچارے کے دل کی دباغت دہی سے کی گئی تھی، نفع اسی نے ہی اٹھایا۔ پھر دل کی اس دباغت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طالب علمی میں گھر والے میرے کھانے کا یہ انتظام کرتے کہ چند روٹیاں دہی کے ساتھ میرے لیے بھیج دیتے۔ دہی کھا کر سویرے درس کے حلقوں میں حاضر ہو جاتا، لیکن جو اس انتظار میں رہتے کہ ان کے لیے ہریسہ یا عصیدہ تیار ہو تب ان کا ناشتہ کر کے جائیں گے، ظاہر ہے ان کے وقت کا کافی حصہ اس انتظار میں صرف ہو جاتا۔ اس لیے جو چیزیں مجھے معلوم ہوئیں ان سے یہ ہریسہ اور عصیدہ والے حضرات محروم رہے۔ علم کے ساتھ ان کی محبت اور مسائل کے ساتھ ان کے شغف کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ایک فقہی مسئلہ پر بحث کرتے رہے۔ ابراہیم بن جراح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کی اطلاع سن کر عیادت کی غرض سے گئے تو امام صاحب پر نیم بیہوشی طاری تھی۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو فرمانے لگے، ابراہیم اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابراہیم کہنے لگے، حضرت اس حال میں بھی مسائل کی بحث؟ فرمانے لگے، کیا حرج ہے، ممکن ہے کہ اسی سے کسی کی نجات ہو جائے۔ پھر مسئلہ پوچھا کہ رمی جمار ماشین افضل ہے، چل کے افضل ہے، یا راکباً یعنی کہ سوار ہو کر افضل ہے؟ ابراہیم نے کہا ماشین۔ فرمایا غلط۔ پھر عرض کی حضرت راکباً، حضرت نے ارشاد فرمایا غلط۔ تو ابراہیم کہنے لگے کہ حضرت آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس رمی کے بعد دعا کے لیے وقوف ہو وہاں ماشین ورنہ راکباً افضل ہے۔ ابراہیم رخصت لے کر ابھی دروازے سے ہی گزر رہے تھے کہ حالت نزا میں علمی مسئلے پر بحث کرنے والے یہ عظیم انسان
وہاں گئے جہاں سب گئے اور جہاں سب کو جانا ہے۔